بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے چینل ہسٹری اینڈ فور سے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے انارکلی۔ انارکلی مغلیہ دور کی ایک افسانوی اور معنوی شخصیت ہے جس کی کہانی ادب، تاریخ اور لوک داستانوں میں یکساں مقبول ہے۔ اس داستان کا پس منظر مغل بادشاہ اکبر اعظم کے دربار سے جڑا ہے، جہاں انارکلی کو شہزادہ سلیم، جو بعد میں شہنشاہ جہانگیر بنا، کی محبت کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ اس داستان نے اردو، فارسی، ہندی ادب میں جذبات، قربانی، وفا اور جبر کی علامت کے طور پر اپنی جگہ بنائی۔ انارکلی کا ذکر نہ صرف عشقیہ داستانوں کے طور پر آتا ہے، بلکہ اس سے مغلیہ دور کے سماجی اور درباری ماحول کی بھی جھلک ملتی ہے۔ انارکلی کی دردناک دکھ بھری محبت کی داستان حقیقت ہے یا افسانہ ہے؟ لاہور میں مقبرہ کس کا ہے؟ مغلیہ تاریخ خاموش کیوں ہے؟ تاریخ دان کیا کہتے ہیں؟ آج ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ اگر فردوس بروئے زمیں است، ہمی است، ہمی است، ہمی است، یہ وہ شعر ہے جو انارکلی کے مزار پر لکھا ہے۔ آج ہم اسی انارکلی کی بات کرتے ہیں۔ انارکلی کا اصل نام نادرہ بیگم یا شرف النساء تھا۔ یہ انارکلی کے نام سے زیادہ مشہور ہوئی۔ کچھ روایت کے مطابق وہ ایک عام گھرانے سے تھی، کچھ کہتے ہیں کہ وہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی، ایک اور روایت میں اس کو ایرانی نژاد بتایا جاتا ہے۔ کسی وجہ سے یہ خاندان ایران سے ہندوستان آ رہا تھا۔ راستے میں ڈاکو ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ حملے میں اس کے ماں باپ مارے جاتے ہیں اور ڈاکو اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر کوئی اس کو راجہ مان سنگھ کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے۔ راجہ مان سنگھ اس کی دلکشی کو دیکھ کر اس کو اپنے آقا اکبر کو تحفے کے طور پر پیش کر دیتا ہے۔ اکبر اس کا مسحور کن حسن دلکشی دیکھ کر بہت متاثر ہوتا ہے، اس کو انارکلی کا خطاب دیتا ہے، اس کو اپنی خاص کنیز کے طور پر رکھ لیتا ہے۔ انارکلی کے واقعہ کی حقیقت میں ہمیشہ شکوک و شبہات رہے ہیں، حتیٰ کہ اکبر نامہ اور تذکرہ جہانگیری میں بھی اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ مغلوں کی تاریخ کا اتنا اہم ہنگامہ خیز واقعہ ہو، اس کی تاریخ میں اس کا ذکر موجود نہ ہو، یہ بات دل کو لگتی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اکبر دور کے اہم تاریخ دان اور درباری بھی اس واقعہ پر خاموش ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بعض روایت کے مطابق اس ایشو پر ایک جنگ ہونا بتایا جاتا ہے، لیکن جنگ کا واقعہ بھی ٹھوس شواہد کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جنگ کہاں لڑی گئی؟ دونوں طرف سے کتنے لوگ مارے گئے؟ کس سردار نے باپ کا، کس نے بیٹے کا ساتھ دیا؟ شکست کے بعد سلیم اور اس کی فوج کے سرداروں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا گیا؟ بیٹے نے اپنے باپ کے مقابلے پر اتنا بڑا لشکر کیسے اکٹھا کر لیا؟ اس نے باپ کے علم کے بغیر وہ فوج کدھر رکھی؟ اس سے کے علاوہ کس طرح اس کے اخراجات ادا ہوئے تھے؟ ایک روایت میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ نے شیش محل کے آئینوں میں انارکلی اور شہزادہ سلیم کو مسکراتے اور اشارے کرتے ہوئے دیکھا۔ اکبر کے وقت میں شیش محل کا وجود ہی نہیں تھا۔ شیش محل شہزادہ سلیم نے اپنے دور میں بنوایا، اور دیکھا جائے اس داستان کے کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے، نہ آئندہ آنے والے وقت میں اس واقعہ کی حقیقت کا کوئی پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ ایسے واقعات جن کی وجہ سے اس افسانے کو شہرت ملی، ایک تو 1611 میں ایک سیاح ولیم فرنٹ کا ذکر کرنا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس نے لاہور میں ایک مقبرہ دیکھا ہے اور بتاتا ہے کہ اس مقبرے میں مغل شہزادے سے عشق کے جرم میں ایک عورت انارکلی کو زندہ چنوا دیا گیا تھا۔ اس نے اس قصے کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ مقبرہ انارکلی کی اگر بات کریں، یاد ہے کہ برصغیر کے لوگ اس واقعہ کی اصل حقیقت سے ابھی تک لا علم ہے۔ اگر انارکلی کو افسانہ مان لیا جائے تو انارکلی بازار میں موجود مقبرہ کس کا ہے؟ اس کو انارکلی کا مقبرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مقبرہ سلیم کی بیوی صاحب جمال کا ہے، جو کہ جہانگیر نے خود تعمیر کروایا تھا۔ ایک اور وجہ بتائی جاتی ہے کہ اس جگہ کسی وقت میں ناروں کا باغ تھا، جو ایسا ایسا ویران ہو گیا اور درخت ختم ہو گئے۔ اس ناروں کی وجہ سے اس کو انارکلی کا مقبرہ کہا جانے لگا۔ آخر اس مقبرہ میں کون دفن ہے؟ اس مقبرے کی کھدائی کے باوجود اس میں کسی دیوار کے آثار نظر نہیں آئے۔ اس لڑکی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ساری فرضی داستان مغلوں کو بدنام کرنے کے لیے گھڑی گئی۔ وہ کہ حقیقت ہے کہ لاہور میں انارکلی نام سے ایک مقبرہ موجود ہے۔ یہ مقبرہ کسی اور شخصیت سے منسوب ہو سکتا ہے۔ اس کا انارکلی سے تعلق
ایک افسانوی ہے. لوگ اس کو انارکلی کی یادگار خیال کرتے ہیں، لیکن تاریخ اس کو انارکلی سے تعلق جوڑنے سے قاصر ہے. پروفیسر ریچرڈ ایتن کے مطابق یہ مقبرہ کسی اور شخصیت سے منسوب ہو سکتا ہے. اس کا انارکلی سے تعلق ایک محض افسانہ ہے. سید امتیاز علی کے ڈرامے کی اگر بات کریں، سید امتیاز علی کے ڈرامے نے انارکلی کو بڑی شہرت دی. ان کا یہ شاہکار ڈرامہ اپنے فنی عروج ادبیت کا ایک انوکھا شاہکار ہے. خوبی زباں، الفاظ کا انتخاب، چست مکالمات اور برجستگی کا ایک حسین امتزاج ہے. انہوں نے افسانے کو ایک وقار اور ناگفتہ بلندی عطا کی اور اقرار کرتے ہیں تو ایک محض روایت ہے. 1960 میں سب سے بڑے بجٹ سے بننے والی فلم مغل اعظم نے افسانے کو اور زیادہ شہرت بخشی. اس کا ذکر گلی گلی کوچا کوچا میں پہنچ گیا. اس واقعہ کی شہرت کا بنیادی سبب شہزادہ سلیم کے ساتھ اس کی محبت اور مان تھا. کہا جاتا ہے اکبر کو یہ تعلق نہ تھا کہ ایک تو یہ اس کی کنیز خاص تھی، اثر کا جذبہ کاز فرما تھا، اور دوسرا یہ روایت کے مطابق سلیم اس کو ملکہ کا درجہ دینے کا سوچ رہا تھا. اکبر کا ایک کنیز کو ملکہ بنانے کا فیصلہ کس قدر قابل قبول ہو سکتا تھا، کیونکہ روایت کے مطابق اس کو شاہی دبا سے منسلک دکھایا گیا ہے. اس لیے کبھی امکان ہے کہ اس دلکش تھی، وہ ادب مسیح کی رخت اور درباری آداب سے آشنا تھی. اس کی تربیت بھی اسی انداز میں کی گئی ہوگی. یہ حقیقت ہے اس وقت کی درباری خواتین کو شاعری، موسیقی اور دیگر فنون لطیفہ کی تعلیم دی جاتی تھی. اس لیے اس کو دربار تک رسائی حاصل ہوئی اور آخر بادشاہ کی کنیز خاص میں شامل ہوئی. کہتے ہیں ایک دفعہ سلیم کو اکبر کی ایک تقریر میں جانے کا اتفاق ہوا. انارکلی رقاصہ اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھی. سلیم اس کے ملکوتی حسن، معصومیت اور دلکشی اور اس کے فن اور داؤں کو دیکھ کر اس کو دل دے بیٹھتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور دونوں کے درمیان ایک گہرا جذباتی رشتہ قائم ہو جاتا ہے. اکثر محل میں اس کے ساتھ وقت گزارنے لگتا ہے. یہ محبت گہری سے گہری ہوتی گئی، لیکن یہ کہانی تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے. کہانی زیادہ تر مقبول داستانوں، لوک کہانیوں، ادبی تخلیقات پر مبنی ہے. تاریخی طور پر کہانی کا کوئی بھی واضح ثبوت نہیں دے سکی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انارکلی نام کی کوئی شخصیت دربار سے کبھی وابستہ ہی نہیں رہی. دیگر کا خیال ہے کہ انارکلی حقیقت شخصیت تو تھی، لیکن سلیم کے ساتھ اس کی محبت وابستگی میں ایک افسانہ ہے. اب بات کرتے ہیں اس داستان کے ثقافتی اثرات کی. انارکلی سلیم کی محبت کی کہانی ایک دلچسپ اور جذباتی داستان ہے، لیکن اس کی تاریخی حیثیت ہمیشہ مشکوک رہی ہے. یہ زیادہ مضبوطہ روایات اور ادبی تخلیقات پر مبنی ہے، لیکن یہ ہندوستانی تاریخ اور ثقافت میں اس نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں. اس کو قربانی محبت کی ایک لازوال علامت کے طور پر لیا گیا ہے، اور یہ تاریخ افسانوی خوابوں کا حسین امتزاج ہے. ادبی فن اور ثقافتی اثرات کی نظر سے دیکھا جائے تو کہانی ہندوستانی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن اس کہانی کی تاریخی سچائی پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں. کہانی کی مصنوعی شہادت موجود نہیں ہے. یہ صرف ایک افسانوی داستان ہے، لیکن آج بھی بڑے صغیر و پاک ہند میں ادب و ثقافت میں ایک محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے، چاہے تاریخ اس پر خاموشی کیوں نہ ہو. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ میری ایک داستان ہے، کچھ اس کو حقیقت قرار دیتے ہیں، اس کے حق میں شواہد پیش نہیں کر سکے. لیکن پاک و ہند کی تاریخ ثقافت میں اس کو ایک منفرد مقام ضرور حاصل ہے. کافی لوگوں کا یہ بھی مفروضہ ہے کہ انارکلی نام کی کوئی شخصیت بھی دربار سے وابستہ نہیں رہی. اگر انجام کی بات کریں، بعض کے نزدیک انارکلی کو زہر دے کر مروایا گیا. بعض کہتے ہیں اس کو سزا سنائی، پھر اس کو فرار کا موقع دیا گیا. اکبر کو یہ ملن پسند نہیں تھا، اس نے بیٹے کو چھوڑ دیا، لیکن کنیز کو سخت سزا سنائی. کچھ کہتے ہیں کہ طبعی موت مری، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو زندہ دیوار میں چڑھوایا گیا. ایک روایت کے مطابق اس کے گھوڑے سے باندھ کر گھوڑے کے ذریعے کھینچا گیا. اکبر کے کردار کی بات کریں، اکبر کے نزدیک ان کی محبت شاہی خاندان عزت و وقار کے خلاف تھی. اس نے اس کو روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا. دوسرے درباری قوانین کے بھی خلاف تھا. یہ پیار درباری قوانین کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے. دوسرے اکبر کو خدشہ تھا کہ اس کو اپنے کسی مقاصد کے لیے استعمال کر سکتی ہے، جس سے سلطنت کے استحکام کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اور ایکشن لیا. اس کو اپنے شاہی خاندان کا وقار بہت عزیز تھا. اس نے صلاح دے کر سلیم کو بھی تنبیہ کی
اور اپنی عزت بھی بحال رکھی۔ اس پر بھی کافی قیاس رائیاں کی جاتی ہیں کہ آخر اکبر نے اس کو ہی کیوں دردناک سزا دی۔ انارکلی کا تعلق کسی شاہی خاندان سے نہ تھا، یہ عام رقاصہ تھی بلکہ حرم کی باندی تھی۔ اکبر کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا کہ اس کے بیٹے کی محبت حرم کی کسی خاتون سے ہو اور ایک عام رقاصہ کی جز شرارتے سے محبت کرے اور ملک کا بننے کا خواب دیکھے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ سلیم کے تعلقات اپنے باپ سے پہلے کشیدہ تھے۔ سلیم نے کئی دفعہ اکبر کی حکمرانی اور فیصلوں سے اختلاف ظاہر کیا، اس لیے اکبر کو خدشہ تھا کہ انارکلی کے ذریعے سلیم بغاوت کر سکتا ہے۔ اس نے اس لیے دونوں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، لیکن عطا بیچاری صرف انارکلی پر آیا۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ انارکلی کی کہانی تاریخی طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن اس میں شہنشاہ کے کردار کو ایک سخت حکمران کے طور پر پیش کیا گیا۔ پروفیسر ایرون علی کا کہنا ہے کہ یہ کہانی شہنشاہ اکبر کی سخت گیر پالیسیوں کو اجاگر کرتی ہے، لیکن اس کی تاریخی صداقت پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اکبر کے کردار پر ہمیشہ تنقید کی گئی۔ اس داستان میں انارکلی کو تو اتنی سخت سزا کا ذکر ہے، لیکن جس نے شروعات کی، آگے بڑھا، اس حد تک پیش قدمی کی کہ اس کو اپنی ملکہ بنانے کا سوچا، یعنی شہزادہ جہانگیر کو کس قسم کی سزا کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ یہ مغلوں کے انصاف پر ایک کلنک اور سیاہ دھبا ہے کہ ایک کمزور اور معروف باندی، وہ بھی ایک عورت کو اس قدر سخت سزا دینا سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر کو اپنے ولی عہد سے ہرگز توقع نہیں تھی کہ محبت میں اس قدر ڈوب جائے اور آزادانہ میل جول رکھے، ملاقاتیں کرے اور اس کو ملکہ بنانے کا سوچے۔ وہ کہ شہزادوں کے کنیزوں، عورتوں اور باندیوں سے تعلقات اور جسمانی تعلقات ایک عام بات تھی، اس کو معجوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں سلیم کے رد عمل کی۔ اس واقعہ پر سلیم کے رد عمل کے بارے میں ریکارڈ محدود ہے، لیکن بعض روایات میں بتایا جاتا ہے کہ جہانگیر نے اس پر شدید غم اور غصے کا اظہار کیا اور انارکلی سے شدید محبت کرتا تھا۔ اس کی موت نے اس کو بہت زیادہ دل برداشتہ کیا۔ بعض روایات میں اس کی یاد میں ایک مقبرہ بنانے کا فیصلہ کیا جو لاہور میں انارکلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سلیم نے ناراضگی کا اظہار تو کیا، لیکن کھلم کھلا اپنے باپ سے بغاوت نہ کر سکا۔ کہا جاتا ہے کہ تخت نشینی کے بعد یہی انارکلی کو نہ بھولا اور اس کی یاد میں ایک مقبرہ بنایا۔ کچھ روایت کے مطابق اس نے اپنے والد سے اس سزا پر احتجاج کیا، لیکن اکبر نے بادشاہی عزت مرتبے اور شاہی اصولوں پر سمجھوتا نہ کیا اور اپنے فیصلے کو برقرار رکھا۔ اصلاح کے بعد سلیم سے اپنے والد کے اختلافات بڑھ گئے۔ سلیم کی طبیعت شروع سے باغیانہ تھی، وہ کئی بار اپنے والد کے خلاف بھی کھڑا ہوا اور اس المناک موت نے اس کی بغاوت کے جذبات کو مزید بڑھایا۔ سلیم نے مقبرے پر یہ شعر لکھوایا: اگر فردوس بروئے زمیں است، ہمیں است۔ ادب و فن پر اس کہانی کے اثرات کی اگر بات کریں، جہانگیر کے رد عمل کو انسانی ادب، فن، سینما میں پیش کیا گیا۔ فلموں، ڈراموں، ناولوں میں سلیم کو غمزدہ غصے میں پیش کیا گیا، جس نے اس کہانی کو ہندوستانی کلچر کا ایک حصہ بنایا۔ اکبر دور کی تاریخ خاموشی کی اگر بات کریں، مغلیہ دور کی زیادہ مصنوع کتابیں جیسے آئین اکبر اور تذکرہ جہانگیری میں انارکلی نام کے کسی واقعہ کا ذکر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مغلیہ دور میں لکھی ہوئی کتابیں وہ بھی حیرت انگیز طور پر خاموش ہیں، جو شاید اس بات کا ثبوت ہے کہ حقیقت میں واقعہ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یا اس کو دانستہ طور پر چھپایا گیا۔ مشہور مورخ ساتھی چٹرجی اور جداناتھ سرکار کے مطابق مغل تاریخ میں انارکلی واقعہ کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے۔ اکبر کا کردار کچھ تاریخ دانوں کا کہنا ہے واقعی ایسا ہوا۔ اکبر جیسے عظیم بادشاہ کے لیے یہ ممکن تھا کہ سلیم کو نہ سزا دیتا، وہ کہ سلیم کو مغل شہزادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ اختیار حاصل تھا، لیکن ایک رقاصہ کو تو سزا دی گئی۔ سلیم کو کسی باندی کی محبت کے گرفتار ہونے پر ہلکی سی وارننگ یا سزا یا تنبیہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن ایک کمزور کے خلاف اس قدر سخت اقدام بہت کم دیکھا گیا ہے۔ حقیقی پر شبہات کی اگر بات کریں، بعض مورخین کے نزدیک جیسے ڈاکٹر مبارک علی اور ولیم ڈلر کا خیال ہے کہ انارکلی کی کہانی بعد میں بنائی گئی اور لوک داستان ہے، جسے عوامی خیالات سے معقول بنا دیا گیا۔ ان کے مطابق شہزادے عام طور پر خواتین یا باندیوں سے تعلقات رکھتے تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک کے لیے
اس حد تک جانا کوئی ایک غیر معمولی بات تھی۔ ناظرین اس بات پہ واقعہ پر کافی محتاط ہے، تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن تاریخ کی ریکارڈ میں یہ واقعہ تصدیق شدہ نہیں ہے، ذرا مورخین اس کو ایک ثانوی یا مقبول داستان سمجھتے ہیں۔ پروفیسر ستیش چندر کے مطابق مغلیہ دور کے بنیادی مواقع جیسے عین اکبری، تزک جنگیری میں اس واقعہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ڈاکٹر ایشوری پرساد کے مطابق یہ کہانی مغلوں کے بعد کے دور میں تخلیق کی گئی اس کی تاریخی حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا۔ بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ نارکلی کی کہانی زیادہ تر مقبول داستانوں، لوک کہانیوں، افسانوی ادبی تخلیقات پر مبنی ہے۔ پروفیسر پرمیلا تھاپر کا کہنا ہے کہ یہ کہانی ہندوستان کی ثقافت میں گہرائی تک پیوست ہو چکی ہے، لیکن اس کی تاریخی حقیقت مشکوک ہے۔ ڈاکٹر عارف نوشاہی کے مطابق یہ کہانی بعد کے دور میں مغلیہ سلطنت کے زوال کو رومانوی انداز میں پیش کرنے کے لیے تخلیق کی گئی۔ نارکلی کے واقعہ کے بارے میں تاریخی معلومات محدود ہیں اور نارکلی زیادہ تر داستانوں اور روایات پر مبنی ہے، تاہم اس نے ہندوستانی تاریخ اور ثقافت میں ایک گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اس سے محبت اور قربانی کی ایک علامت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کہانی نے نظم و نثر، اسٹیج ڈراموں، فلموں اور ناولوں میں بار بار جنم لیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے عشق کی یہ المناک داستان نسل در نسل دلوں کو چھوتی رہی ہے۔ مغلیہ دور کے ادب میں نارکلی ایک ایسا کردار ہے جو محبت، بغاوت اور قربانی کی علامت بن کر تاریخ ادب دونوں میں امر ہو چکی ہے۔ نارکلی جنگیر کی محبت کی کہانی ایک دلچسپ اور جذباتی داستان ہے۔ اس کی تاریخی حقیقت مشکوک ہونے کے باوجود اسے محبت اور قربانی کی ایک عظیم علامت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخی افسانے والوں کا ایک سین امتیاز مانا جاتا ہے۔ نارکلی جنگیر کی محبت کی کہانی سچ ہو یا افسانہ، لیکن یہ برصغیر کی سب سے مشہور عشقیہ داستانوں میں سے ایک ہے۔ آج بھی لاہور میں نارکلی بازار اور نارکلی کا مزار اس کہانی کی یاد دلاتے ہیں، جو محبت، قربانی اور المناک انجام کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ تاہم یہ لوک داستان آج بھی برصغیر کی ثقافت اور ادب میں ایک لازوال محبت کی علامت سمجھی جاتی ہے، چاہے تاریخ اس پر ابھی تک خاموش ہو۔